ایک مرتبہ وعدہ کیے جو میں بات بتا رہا ہوں اپنی بہنوں کو بتائیں گے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ چھٹی دیجئے ہم بھی چلے بھائی، دقت ہو تو ہم بھی نکلے یہاں. ہاں بتائیں گے انشاءاللہ. ہمیں ان بھائیوں کی محبتیں دیکھنی ہے تو 10-10 20 روپے بھیک مانگ کے تمہیں یہاں بلا کے لائے. پیچھے مڑ کے دیکھیں ماشاءاللہ عاشقوں کا ہجوم ہے، لوگ کھڑے بھی ہیں. ذرا محبت سے بولے بیٹا بیٹھنا، سننا، یاد کرنا. وعدہ کیا ہے اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. پوری دنیا دیکھتی ہے، یہ بڑے بڑے چینل کے یہاں پر پلیٹ فارم موجود ہیں. معلوم ہے یہ دوپٹے تمہیں بھاری لگتے ہیں، بوجھ لگتے ہیں میری بہن، تجھے احساس نہیں ان دوپٹوں کی قیمت. معلوم ہے ایک لڑکی ہے بغداد شریف میں، اس کا نام ہے زبیدہ. کیا نام ہے؟ اونچی بولیں. اس کا نام ہے زبیدہ. اس کے شوہر کا نام ہے ہارون رشید. ہارون رشید حضور کے چچا جناب عباس کی نسل کے ہیں. ان کی مزار فلسطین میں، ان کی بیوی کی مزار شریف بغداد کے کرخ محلے میں. میں کئی مرتبہ گیا ہوں. ان کی ماں کا نام تھا خیزران، جو ہارون رشید کی ساس تھی، حضور سے بڑی محبت کرتی تھی. خیزران حضور جہاں پیدا ہوئے وہاں پر گئی تھی. بولے اس گھر میں حضور پیدا ہوئے؟ کہا ہاں. کہا یہ بتاؤ کہ اس گھر میں حضور کہاں پیدا ہوئے؟ کہا یہاں پر پیدا ہوئے. کئی کلو سونے کا مسلح بنوا کر کے حضور کی پیدائش کی جگہ پر بچھوا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی مبارک عورت تھی خیزران. ان کی بیٹی ہے زبیدہ. زبیدہ کا انتقال ہو گیا. ایک سہیلی نے خواب دیکھا، کہا ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ زبیدہ بتا، تو پکڑی گئی کہ نکل گئی؟ جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ بول صحیح، تیرے ساتھ رب نے کیا سلوک کیا؟ زبیدہ نے کہا مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا. میرے مرنے کے بعد مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا. اللہ نے مجھ سے کہا تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا. اللہ نے کہا تو نے میرے حاجیوں کی سہولت کے لیے نہر زبیدہ کھدوائی تھی. تھوڑی سی تاریخ پڑھی ہوتی تو مجلتے آپ. اللہ کہتا ہے تو نے میرے حاجیوں کی سہولت کے لیے ایک نہر کھدوائی تھی اور مکے شریف تک پانی پہنچایا تھا. زبیدہ نے کہا میرے مولا تیری توفیق سے. اللہ فرماتا میرا ایک دوست تھا، کوفہ میں پیدا ہوا تھا، بغداد میں لیٹا ہوا ہے شونیزیہ محلے میں، اس کا نام بہلول دانا ہے. تو نے اس سے بڑی محبت کی تھی، تو نے بڑی خدمت کی ہے. تو زبیدہ کہتے ہیں میرے مولا تیری توفیق سے. اللہ کہتا ہے سن زبیدہ، تو نے یتیم بچوں سے پیار کیا، تو نے غریب بچوں سے پیار کیا، تو نے بیواؤں سے محبت کی. تو زبیدہ کہتے ہیں باذن اللہ، تیری توفیق سے، تیرے چاہنے سے، تیرے حکم سے، تیری مشیت سے، تیری مرضی سے. اللہ کہتا ہے راتوں کو اٹھ کر کے تو میرے حبیب پر درود پڑھتی تھی. زبیدہ کہتی ہے تیری مرضی سے. اللہ کہتا ہے سن، لیکن آج یہ تیری ساری نیکیاں کنارے رکھی ہوئی ہیں، کسی نیکی کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جائے گی. سننا میری بہنوں، کسی نیکی کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جائے گی، تو جنت میں نہیں جائے گی. زبیدہ کہتی میں کانپنے لگی. میں نے کہا میرے مولا تیرے فضل کا انتظار ہے، کرم فرما. اللہ کہتا ہے لیکن ایک نیکی آج تیرے کام آئے گی. سننا صاحب بہت بڑی بات، ایک نیکی تجھے کام تیرے لیے شوٹ کرے گی، آج تیرے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے گی. زبیدہ کہتی میرے مولا میری وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ اللہ کہتا ہے تو اپنے محل کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے ان کا محل دیکھا ہے بغداد میں، حضور غوث پاک کے روضے شریف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے روضے کے قریب میں. ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے سن زبیدہ، تو دوپہر کے وقت اپنے گھر میں محل میں بیٹھی ہوئی تھی اور تیرے سر سے دوپٹہ اتر گیا تھا اور نیچے رکھا ہوا تھا. تیری ساری سہیلیاں بغیر دوپٹے کے بیٹھی تھی، سب ہنسی مذاق کرتی تھی، اٹکھیلیاں کھیلتی تھی. یہ اشارہ میں نے کیا ہے. ٹھیک، سب اٹکھیلیاں کھیلتی تھی، ہنسی مذاق کرتی تھی. اچانک قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے زبیدہ جیسے تو نے اذان کی آواز سنی اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا چپ چپ چپ، اپنے اپنے دوپٹے اپنے اپنے سروں پہ رکھ لو، اذان ہو رہی ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے اے زبیدہ بس تیری یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی. آئے ہائے. سوچ میری بہن، ایک دوپٹہ تھوڑی دیر کے لیے اگر سر پہ آ گیا تو
سر پہ آنے والی لڑکی کے جنت میں جانے کا باعث بن سکتا ہے. اگر وہی دوپٹہ دیر تک سروں پہ رہا تو حضور کی کتنی امت کی مغفرت ہو سکتی ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اپنی بہنوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاملہ کیا تھا؟ خدیجہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے گئے. میں نے اپنی سہیلی کو بلایا. میں نے کہا میری بہن. بولی کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک مرد سے محبت ہو گئی, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میری سہیلی نے کہا آپ نے تو کہا تھا مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے, میں تیسری شادی نہیں کروں گی, میں کسی اور کے نکاح میں نہیں رہوں گی, اب میں اپنی طاقت کا استعمال اپنے کاروبار میں کروں گی. تو خدیجہ کہتی اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے محبت نہ کرتی, وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہوگا. یہ کام میں روز کرتا ہوں اور تمام تر ذمہ داریاں بھائی ممبر کے دائیں سبھی علماء کرام روز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آج میں آؤں اور کل میں پراپر لکھنؤ میں ایک بڑی محفل ہے, وہاں جانا ہے. پرسوں مجھے سرکار شبراتی شاہ کے عرس میں جانا ہے. رات کی 3 بجے کی ٹرین سے مجھے کٹیہار جانا ہے. صبح کی فلائٹ سے مجھے وہاں سے بھی وشاکھاپٹنم جانا ہے. 4 گھنٹے کے لیے ایئرپورٹ سے سامنے پروگرام کر کے پھر سے ایئرپورٹ آ کے حیدرآباد, وہاں سے مجھے لکھنؤ بائی ایئر آنا ہے. پھر وہاں سے 2-3 دن کے لیے مجھے پاندہ جانا ہے. پھر وہاں سے مجھے فرخ آباد جانا ہے, سمجھ رہے ہیں. پھر وہاں سے مجھے 5 تاریخ کو بریلی شریف جانا ہے. آج ہی بریلی شریف سے آیا ہوں. 6 تاریخ کی صبح فلائٹ ہے. مجھے بمبئی جانا ہے. 7 کو وہیں رہوں گا. 8 کو میری واپسی فتح پور کی ہے. 9 کو مجھے فرخ آباد جانا ہے. ایسے کتوں کے طریقے سے گھومتا رہتا ہوں. میرے لیے کچھ نیا نہیں ہے. اگر آپ توجہ سنیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ باتیں شاید میرے معاشرے کے لیے سوٹ کرتی ہیں تو میرا دل لگے گا. ٹھیک ہے, ورنہ ایک رات میں 50 جلسوں کے فون آتے ہیں. جاتا وہیں ہوں جہاں اللہ اس کے رسول کی مرضی ہوتی. ٹھیک ہے, اپنے پیسے اپنے نذرانے اپنے پاس رکھو. ٹھیک, میری باتیں تمہارے نذرانوں سے زیادہ قیمتی ہیں. ایک بات یاد کر لو. ٹھیک ہے, یہ 30 سال ہو گئے مجھے یہ کرتے ہوئے. آج بھی جلسے جلوس کی دنیا میں غریب دیکھتا ہوں تو وہیں پیسے دے کے چلا آتا ہوں. بھائی تو اپنے جلسے پھر سے کر لینا, لیکن جو میری باتیں ہیں اسے معاشرے کی دیوار پر اسٹیکر بنا کے چسپا کر لینا. جب پروردگار عالم 1 سال تک دنیا کے 245 ملکوں کے لوگوں کو لاک ڈاؤن میں بھوکا نہیں مارا, جو بل گیٹس, شیکسپیئر, نیتنیاہو اور بائیڈن جیسے کتوں کو بھوکا نہیں رکھتا, تو ہم تو حضور کی نعت پڑھنے والے, ہمیں کیسے بھوکا مار دیں. لہٰذا اپنے اصول کو اپناؤ. بڑی ذمہ داریاں ہیں, نیچے ہو یا اوپر, سمجھ رہے ہیں سب لوگ, بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بلایا ہے کسی کو تو اس کے لیے ایک اچھی فضا بنائے, آپ کی میزبانی پر آنچ نہ آنے پائے. ٹھیک ہے, سب کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. میں نے یہ کام بڑے کیے ہندوستان میں, کیے ہندوستان کے باہر کیے, سنے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ. امی خدیجہ نے کیا کہا؟ سہیلی نے کہا آپ نے کہا تھا مردوں سے نفرت ہو گئی ہے, پھر کیوں مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ خدیجہ بولی اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے رشتہ نہ کرتی, وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے, میری شادی ہونی چاہیے. بولے کس سے؟ کہا حضور سے, محمد عربی سے میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں. امی خدیجہ کی زبان پر حضور کا نام آیا. ان کی سہیلی نے کہا تم پریشان مت ہو, حضور کی پھپھو عاتکہ اور صفیہ یہ میری سہیلی ہیں, میں ان کے پاس جا کے اس رشتے کو آگے بڑھاتی ہوں. ان سے بات کی گئی, ان کو راضی کیا گیا. صبح کو امی خدیجہ کے کہنے پر ان کی سہیلی آج حضور کے گھر میں حضور کا رشتہ لے کے گئی ہیں. آپ کی شادی کی بات ہوتی تو یہاں پر کرسی پہ اسٹیج پہ آ کے مچل مچل کے سبحان اللہ کہتے. اب تک وہ سہرے رکھے ہوئے ہیں, اب تک وہ امامہ رکھا ہوا ہے. 70 سال کے بوڑھوں کے سامنے ان کی شادی کی بات کرو تو بولتے ہیں بیٹا بولتے رہیے, میں آپ کے لیے چائے منگوا رہا ہوں, بس بیان کرتے رہیے, بس آپ کے لیے پیپسی, اسپرائٹ, تھمس اپ, مازا منگوا رہا ہوں. ارے میرے بھائی یہ اس کی شادی ہے جس نے ساری شادیوں کا بھرم باقی رکھا ہے. اگر حضور کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو ہمارے گھروں میں قتل اور غارت گری کا ماحول ہوتا, محبتوں کی فضا ختم ہو گئی ہوتی. اللہ کے رسول کا رشتہ کیسے ہوا؟ صبح کو امی خدیجہ کی سہیلی حضور کے گھر پہ گئی. حضور تشریف فرماتے, حضور کے قریب جناب ابی طالب بیٹھے تھے, اور جناب ابی طالب کے سامنے ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی. ان کے قریب میں مخدومہ عاتکہ بیٹھی تھی, ان کے قریب مخدومہ صفیہ بیٹھی تھی. خدیجہ کی سہیلی نے انٹری کیا اور بہت خوش ہو کر کے فرمایا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ مبارکباد دے رہی تو؟ خدیجہ کی سہیلی کیا بات ہے, بڑے خوش ہو کے میرے گھر میں آئی ہے. خدیجہ کی سہیلی نے کہا رشتہ لے کے آئی ہوں.
رشتہ لے کے آیا. کہا کس کا رشتہ لے کے آئی ہے؟ کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. بولا خدیجہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ اشارہ کر کے اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہے. اللہ اکبر اللہ. حضور نے گردن جھکائی اور مسکرانے لگے. گویا آواز آئی حضور کی بارگاہ سے. عجیب بات ہے، آج جو خدیجہ کی سہیلی میرے گھر میں رشتہ لے کے آئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بہت پہلے اللہ نے مجھے اس رشتے کی خبر دے رکھی ہے. حضور مسکرائے. رشتہ حضور کا پکا ہو گیا. ذرا ہاتھوں کو ڈھا کے بول دیں سبحان اللہ. حضور کا رشتہ پکا ہو گیا. پیار سے بولو. 25 سال کے حضور ہیں اور خدیجہ. سب کی آواز. ہو سکتا ہے رشتہ؟ نہیں ہو سکتا. لیکن کرم دیکھو اللہ کا. اللہ کی مرضی ہے، حضور کی مرضی ہے. سبحان اللہ. رشتہ ہو گیا. اب حضور کی بارات کا دن آیا. سنو صاحبوں، وہ فاطمہ زہرا کے نام کی برکت ہے. انشاءاللہ ایک ٹیچر، ایک معلمہ میری بہن پڑھائے گی، ایک بچی پڑھے گی. خدا قسم پورے شہر کو اس کا فیض ملے گا، پورے پریاما مانوں کو اس کا فیض ملے گا. میں اپنے بھائیوں سے کہہ کے جاؤں گا، اپنے دل کو ملول مت کرنا. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی سے 1 سے 2 کی آوازیں بلند ہوں گی. انشاءاللہ یہ ادارہ کبھی کمزور نہیں ہوگا. انشاءاللہ بولے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیوی بچوں کو کبھی اس ادارے میں بھیجنا اور کہنا اگر سخت سردی کا موسم ہو تو جا کے دیکھیں کوئی غریب بچی تو نہیں پڑتی ہے، اس کو شال کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کو سر میں لگانے والے تیل کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کو صابن کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجیں گے. انشاءاللہ بولے. دل سے بولے، دل سے. ایک بڑی جماعت ہے. اچھا بھائی آپ آ رہے ہیں. میں نے اپنے بھائیوں سے منع کیا تھا مت آنا. میں جا کے وہاں جھاڑو لگاؤں گا، دری چادر بچھاؤں گا. اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اونچی بولیں، اونچی بولیں لبیک یا رسول اللہ. یہ معاشرے کی اصلاح ہے. آج معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہے کیا ہوتا ہے وسیم بھائی؟ لڑکیاں اپنے بھائیوں کی شادی میں ناچ کرتی ہیں، گانے بجانے کرتی ہیں. 3-3 4-4 دن لگاتار ان گھروں سے ڈی جے کی آواز آتی ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی کے 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ لڑکی پر آسیبی معاملات ہیں. رشتہ بنتے بنتے بگڑ گیا، ٹوٹ گیا رشتہ. اس آستانے سے اس آستانے جوان بیٹی کو لے کے باپ ٹہلتا ہے، روتا رہتا ہے. اللہ اکبر. معلوم ہے اس کی وجہ یہی ہے ہم نے حضور کی مبارک سنت کا مذاق اڑایا. حضور کی شادی کیسے ہوئی؟ حضور نے یہ سسٹم کیسے لانچ کیا؟ صاحبوں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آئیے کمر کس لیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک مبارک قافلہ بنے اور جس سے فاطمہ زہرا نام کے ادارے کی در و بام کی برکتیں ظاہر ہو جائیں. انشاءاللہ یہاں سے لے کر الہ آباد سے لے کے لکھنؤ تک آپ اس معاملے میں نمایاں کام انجام دے سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو آپ اس مبارک ترازو کے پلے پر پورا اتریے گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی شادی کے بعد معلوم ہے حضور کی شادی کا دن آیا. حضور کے چچا جناب ابی طالب نے حضور سے کیا کہا معلوم ہے؟ بولے بیٹے میرے بھتیجے تیری شادی کا دن ہے، آج تو اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. سننا میری بہنوں، تم بھی سننا اور آپ بھی سننا. میرے یہاں پر 20% ایسے دوست ہیں جن کو میری گفتگو یاد ہو چکی ہے، یعنی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں. میں کبھی تقریر سناتا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میری باتیں یاد رہیں تاکہ میں بھول جاؤں تو مجھے بتائیں. خدا کی قسم میرا یہی مقصد ہے. لفظ بلفظ یاد کر لیں، لفظ بلفظ یاد کر لیں. آپ کی ذمہ داری بنتی. پتہ نہیں تمہیں اتنی آسانی سے کوئی بات کرے کہ نہ کرے. تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے آج تو دولہا بننے والا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو آج اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. کوئی امام کو، کوئی پیر کو، پیرزادے کو، نبیرگان کو، کوئی سید زادے کو، کوئی سیاسی انسان کو اپنی شادی میں چیف گیسٹ بناتا ہے. اے میرے بھتیجے تو بنا لے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. میری خواہش یہ ہے بنا لے. حضور رونے لگے. میرے آقا کی آنکھ میں آنسو آ گئے. جناب ابی طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے روتے کیوں؟ تو حضور نے معلوم کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے چچا میں کس کو بناؤں چیف گیسٹ؟ جب میں 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، گود میں نہیں پیٹ میں تھا،
اس وقت میرے ابو کا مدینے میں دار نابغہ محلے میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا بھی نہیں۔ میں 6-7 مہینے کے بعد پیدا ہوا تو 6 سال کے بعد جب میری عمر 6 سال کی ہوئی، سننا اگر کوئی آپ کے قریب میں 6 سال کا بچہ بیٹھا ہو، میری بہنوں تمہارے قریب میں تمہارا کوئی 6 سال کا بیٹا ہو تو ایک مرتبہ اس کو دیکھنا، پھر حضور کی عمر پر غور کرنا۔ جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تو میرے آقا فرماتے، میری ماں نے، امی آمنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے محمد چل، ہم تجھے مدینہ شریف لے کے چلتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ماں حضور کو لے کر کے اپنے شوہر کی قبر پہ نیاز مندانہ حاضری کے لیے آئی تھی، اور جب یہیں سے واپس جانے لگی امی آمنہ قافلے کے ساتھ مکے اور مدینے کے بیچ میں، تو حضور فرماتے ہیں ابوا شریف کی پہاڑی پر میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ حضور کی عمر کتنی تھی؟ آواز کمزور نہ ہونے دے، بولیں، شرمایا مت کریں، حضور کی زندگی کا یہ درد بھی سنیں آپ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی اور میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ قافلے کے لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قافلے کو مکے جانا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو رک جائیں، 1 دن 2 دن کے لیے رک جائیں، میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حضور 6 سال کے ہیں اور بڑے بڑے قافلے کے عمرہ اور رؤسا سے باتیں کرتے ہیں، مت جانا مجھے چھوڑ کر کے، میری ماں کو چھوڑ کے مت جانا، میری عمر 6 سال کی ہے، میری ماں بیمار ہے۔ حضور کی ماں کی عمر کتنی تھی؟ روایتیں آپ دیکھیں، 22 سے لے کے 23 سال تک، بھری جوانی میں حضور کی ماں بیمار ہے۔ قافلے کے لوگوں نے 2 دن کے بعد حضور کو بلایا، حضور گئے، اللہ کے رسول کو کھڑا کیا اور حضور کا نام لے کے بولے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور رونے لگے، فرماتے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قافلے کے لوگوں نے کہا تمہاری ماں کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں ہم کب تک یہاں رہیں گے؟ ہمیں مکے جانا ہے، ہمارے سامان خراب ہو جائیں گے۔ حضور رونے لگے، فرماتے تمہیں اپنے سامان کی فکر ہے، مجھے اپنی ماں کی فکر ہے، جو تمہاری مرضی ہو، میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ قافلے کے لوگوں نے کہا کہ اے محمد تو جان تیری ماں جان۔ حضور کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ کا 6 سال کا بیٹا آپ کی بیوی کے ساتھ اگر الہ آباد کے اسٹیشن پر ٹرین چھوٹ جائے تو کہاں جائے گا وہ، جبکہ ہزاروں اس کے لیے سکون اطمینان کے راستے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں چچا میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی، قافلہ میرے سامنے جا رہا تھا، میں نے لوگوں کو روکنا چاہا، رک جائیں، لیکن کسی نے میری بات نہیں مانی۔ اشارہ کون کر رہا ہے رکنے کا؟ وہ جو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے سامنے سب کے سب چلے گئے، مجھے چھوڑ کر کے کوئی نہ تھا۔ میری ماں میرے ران پر اپنا سر رکھ کے رو رہی تھی، میری ماں کی سہیلی ام ایمن میرے قریب بیٹھی تھی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا اپنی ماں کی ہچکی دیکھ کر کے۔ جب میری آنکھ سے آنسو نکلے تو میری ماں نے آنکھیں کھولی اور اپنی انگلیاں میری آنکھوں کے قریب لا کے بولی مت رو میرے بیٹے محمد، مت رو، تو رونے کے لیے نہیں آیا، تو رونے والوں کو ہنسانے کے لیے زمین پر آیا، مت رو میرے بیٹے۔ حضور فرماتے میں چپ نہ ہوگا، میں اپنی ماں کی تکلیف برداشت نہ کر پاتا۔ میری آقا فرماتے میری ماں تڑپ رہی تھی اور میری ران پر، میری جان مبارکہ پر میری ماں کے سر تھے۔ جب میری اشک باری کم نہ ہوئی، میرا رونا کم نہ ہوا، تو میری ماں نے ایک جملہ کہا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن، تو پریشان مت ہو، میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن تو اکیلا نہیں ہے، تجھے جس نے پیدا کیا ہے وہ تجھے بڑی بلندیوں پہ لے کے جائے گا، بڑی عظمتوں سے نوازے گا، بڑی عظمتوں سے نوازے گا۔ خدا کی قسم اتنی بڑی عظمتیں حضور کی ہیں، اتنی بڑی عظمتیں حضور کی ہیں کہ بریلی کا امام کہتا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول کی ماں نے کہا میرے بیٹے اللہ تجھے بڑی عظمتوں سے نوازے گا، نہ رو میرے بیٹے نہ رو۔ اتنا کہا، رب کا نام لیے، حضور فرماتے چچا میری ران پر میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں تڑپ گیا، میری ماں کی لاش رکھی تھی، میری ماں کی سہیلی ام ایمن میرے سامنے بیٹھی تھی، میں اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کے روتا تھا،
کوئی تسلی دینے والا نہ تھا. آپ کے پاؤں میں درد ہوتا ہے تو پورا خاندان جمع ہو جاتا. 10-20 لوگ تو 2 دن کے اندر لکھنؤ سے الہ آباد سے. میرے آقا فرماتے کوئی نہ تھا میرے پاس، میری ماں کی لاش رکھی تھی. ایک روایت میں کہ ایک قافلہ آ گیا تھا. دوسری بات یہ کہ جس پہاڑ پر حضور کی امی کی روح نکلی تھی اسی پر حضور کی امی کو دفن کیا گیا. لیکن پہاڑ کیسے قبر میں تبدیل ہوگا معلوم ہے؟ عجب شان ہے بھائی، اس پہاڑ کی عجب شان ہے. میں نے حضور کی امی کی مزار پر حاضری دی. خدا کی قسم میں نے اپنی ٹوپی سے ان کے قدم کے پاس جھاڑو لگایا. وہ پتھر بھی عجیب پتھر ہے، وہ پہاڑ بھی عجیب پہاڑ ہے. وہاں اگر کوئی ایک کنکریٹ نکالنا چاہے ناخون سے تو پرت در پرت ویسے ہی وہ پتھر کی چٹان نکلتی ہے جیسے لکڑی کے موٹے موٹے تنوں سے پپڑے وغیرہ نکلا کرتے ہیں، اوپر کے حصے چھلکے نکلا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کسی کی مدد سے، جس قافلے والے کے آنے کی روایتیں ہیں، ایک قبر کھودی اور اپنی ماں کو ایک چادر میں لپیٹنے کے بعد حضور اپنی ماں کی قبر میں اترے تھے. کتنے سال کے حضور ہیں؟ 6 سال کے. ہم 60 سال کے ہو گئے، آج تک مسجد میں گرمی کے دنوں میں اے سی لگی ہوئی ہے، کبھی قرآن نہیں پڑھ پائے. جمعہ کے علاوہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. تھوڑی سی تکلیف ہمیں گوارا نہیں ہے. حضور 6 سال کے فرماتے ہیں چچا میری ماں نے کہا، جناب ام ایمن کو حضور اپنی ماں کے بعد ماں کہا کرتے تھے. اس قافلے کے ساتھ آدھے راستے کو طے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے قافلے کے ساتھ مکے چلیں گے. اللہ اکبر. 6 سال کے مصطفیٰ کریم نبی، رحیم نبی، آج کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. امی ام ایمن کہتی ہے میں حضور کو لے کے نیچے اتری تھی، وہ پہاڑ کے نیچے. میں نیچے آیا تو یہ سب باتیں یاد آتی رہی تو رونا بہت آیا. وہ کہتی میں نیچے اتری نا تو میں اپنے جھولے سے سامان ترتیب میں رکھنے لگی. اچانک حضور غائب ہو گئے. قافلے والوں نے کہا کہ کہاں گئے آپ کے ساتھ میں جو تھے حضور کے بارے میں؟ تو میں نے کہا نام لیا حضور کا، کہاں ہے؟ آواز دی تو حضور کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. امی خدیجہ کہتی میں دنگ رہ گئی، حضور کہاں چلے گئے؟ مجھے احساس ہوا کہ شاید اپنی ماں کی قبر پہ ہوں گے. پھر میں دوڑ کر کے پہاڑ پہ چڑھی. جب اوپر گئی تو ام ایمن کہتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ حضور اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے اماں اماں کہہ کے رو رہے. میں نے بڑی مشکلوں میں حضور کو تسلی دی، سینے سے لگایا. حضور کو لے کے میں نیچے اتری اور نیچے اترنے کے بعد میں نے حضور کے ساتھ سفر کیا. آقا کریم کہتے ہیں چچا آپ نے مجھ سے کہا اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. کس کو بناؤں؟ ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے باپ کا انتقال ہوا. 6 سال کا تھا تو میری ران پر میری ماں کا انتقال ہوا. 8 سال کا ہوا تو میرے سامنے میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا. آج نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ، نہ میری بہن ہے، نہ میرا کوئی بھائی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کس کو بناؤں چیف گیسٹ؟ کس کو بناؤں چیف گیسٹ؟ اس کے بعد اگر دل کہے تو بولنا. علامہ مختار احمد نعیمی شاہ صاحب قبلہ کی تحقیق کے مطابق حضور نے جملہ کہا تھا. میرے آقا فرماتے میرے چچا اگر اجازت دو تو اپنی شادی میں ایک شخصیت کو خصوصی مہمان بنا لو. اگر آپ خاموش ہو گئے تو پھر اس کا مطلب آپ اس گفتگو کو سننے کے متحمل نہیں. سبحان اللہ کی آواز آئے گی تو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. میرے آقا فرماتے چچا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی شادی میں ایک ذات کو خصوصی مہمان بنا لوں. بولے بھتیجے کس کو بنانا چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اپنی ماں امی حلیمہ کو بنانا چاہتا ہوں. اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ حضور نے اپنی شادی میں کس کو خصوصی مہمان بنایا تھا تو کیا بتاؤ گے؟ سلام پڑھ لیں کیا بھائی؟ شرم لگتی بولنے میں. بولے کس کو؟ امی حلیمہ کو بنایا. 2 ہی 3 آواز آتی ہے. آپ لوگ کیا زیادہ کھا کے بیٹھے کہ کھانا نہیں کھایا؟ اتنا بولنے میں حضور کی ماں کا نام لینے میں شرم لگتی ہے آپ کو؟ حضور نے اپنی شادی میں کس کو خصوصی مہمان بنایا تھا؟ امی حلیمہ کو. ایک ہم ہیں ہمارے یہاں پتہ نہیں کون سی رسم آ گئی، لوگ شادیوں میں 500 بارات لے کے جائیں گے لیکن ماں کو لے کے کوئی دولہا بیٹا بارات نہیں جاتا. ابھی کیوں نہیں جاتا اس پر ہم اور آپ دونوں غور کریں جبکہ یہ حضور کی سنت ہے. میرے آقا کی ماں امی حلیمہ بن گئی خصوصی چیف گیسٹ. حضور کی شادی کے وقت حضور کا خطبہ پڑھا گیا. خویلد اور جناب ابی طالب نے خطبہ پڑھا.
ان دونوں خطبہ خاں کے بعد حضور کا رشتہ امی خدیجہ سے ہو گیا. سبحان اللہ. حضور کی شادی، حضور کے نکاح میں امی خدیجہ آ گئی. آپ کے ہاں سسٹم ہے کہ پریاواں سے بارات مانی پور جائے گی، رائے بریلی لکھنؤ جائے گی، تو بارات جائے گی شام کو دلہن کو لے کے واپس آئے گی. ٹھیک ہے. مکہ شریف میں یہ سسٹم نہیں تھا. مکہ شریف میں یہ سسٹم نہیں تھا. وہاں کا سسٹم یہ تھا کہ بارات جائے گی، نکاح کے بعد دولہا کو وہیں پر چھوڑ کر کے واپس آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مبارک سسرال میں قیام فرما ہوئے. باتیں ختم. وہیں پر حضور نے قیام فرما جہاں حضور کی سسرال تھی. صفا کے سامنے مروہ پہاڑی ہے، اسی پہاڑی کے قریب میں امی خدیجہ کا گھر تھا جو حضور کی سسرال کہلایا. اسی گھر میں حضور کی بیٹی مخدومہ زینب پیدا ہوئی. کاش آپ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ.